اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر سبوح قدوس رب للملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی رسولہ المجدد سیدنا المسدد المحمود الاحمد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین مشہور معروف وحق فضائل محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین امام القبلتین نبی دارین مقام قاب قوسین والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ وصبر سجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والجوات الکاظمیہ والشفاعۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقوات النقویہ الہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المہدیہ الہیۃ القائم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین درود بھیجیں۔ عزاداران حسین، دامن وقت میں گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی دیر مجھے پڑھنا ہے اور جتنے بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے بیان کرنا ہے قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ بقرہ، اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں 2 بار خدائے رحمان الرحیم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک خدا صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صبر اور نماز غیر اللہ ہیں یا من اللہ ہیں، جو اللہ نے ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیا یہ مدد کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب دیکھا جائے تو بے جان چیز سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کہہ نہیں سکتا، لہٰذا میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں صبر ہوں اور علی نماز ہے، اور میرے بعد علی اور فاطمہ اس منصب پر فائز ہوں گے، اور ان کی آل معصومین قیامت تک اس منصب پر فائز رہے گی۔ لہٰذا اس لیے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جنہیں اس چیز کا علم ہے وہ مدد مانگتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے، اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں کیونکہ یہ صبر اور نماز کے درجے پر فائز ہیں۔ ان سے مدد مانگنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ من اللہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ من اللہ ہیں، اور جنہیں ہم بنائیں وہ غیر اللہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا خطیب اہل سنت بلکہ قائد اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ کہتے ہیں، آقا جان کر کافی سہارا، آقا جان کر کافی سہارا، لے لیا حیدر تمہارا۔ اب یہ در سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت خدا مومن ایک انہوں نے 92 چینل مولوی نذیر صاحب نے 92 چینل پر یہ پروگرام نشر کرتے ہیں روزانہ، جان رحمت۔ اب جان رحمت سے مراد
اکثر لوگ رحمت للعالمین مراد لیتے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت رسول کے مزارات مقدسہ کو واضح کر کے یہ بتا دیا کہ یہ رحمت للعالمین کی جان ہیں، یہ ہستیاں علی مرتضیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں، زینب عالیہ سلام اللہ علیہ۔ تو وہ ان مزارات کی ڈیفینیشن کر کے ان کو بتا کر یہ بتاتے ہیں زمانے والوں کو کہ دیکھو یہ رحمت للعالمین نہیں ہیں، بلکہ یہ رحمت للعالمین کا جز ہیں، یہ رحمت للعالمین کا چین ہے، سکون ہے، یہ جان رحمت ہیں۔ واضح ہو گیا سب کو۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے مددگار ہے، اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان مدد مانگتا ہے ان سے۔ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جن کی سوچ نے افلاک پر کمند، وہ جن کا مرتبہ بنی آدم سے ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطۂ عروج فرو و اصول تھا اور بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول تھا، بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول تھا۔ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا، نعرہ حیدری لگائیں، بیدار رہیں آپ لوگ۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ پتہ جب چلتا ہے نا کہ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک قصیدہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بآواز بلند درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کا نور ہیں، جو خدا کا نور ہیں، جو خدا سے ہرگز جدا نہیں لیکن خدا نہیں۔ جس طرح سورج کی شعائیں عین سورج بھی نہیں اور سورج سے جدا نہیں، اسی طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے ہرگز جدا بھی نہیں ہے۔ نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، بشر نما حسین ہے، پتہ ہے کیا حسین ہے، بشر نما حسین ہے، پتہ ہے کیا حسین ہے، اور کبریا نہیں غرور کبریا حسین ہے، کبریا نہیں غرور کبریا حسین ہے، شاہ حجاز ہے حسین، سب کا کار ساز ہے حسین، شاہ حجاز ہے حسین، سب کا کار ساز ہے حسین، یہ کیسا راز ہے حسین، میری نماز ہے حسین، کہ نماز کے لیے عبادت خدا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، اور نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا، نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا، کسی کو اعتراض کیا کہ خود خدا ہے کہہ رہا کہ جو میرا لاڈلا ہے اس کا لاڈلا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، اور خدا کو مت تلاش کر ادھر ادھر نگر نگر، خدا کو مت تلاش کر ادھر ادھر نگر نگر، اگر نہیں تجھے خبر تو یہ خبر ہے موت بر، یہ خبر قابل اعتبار ہے، اگر نہیں تجھے خبر تو یہ خبر ہے موت بر، کہ وارث کل انبیاء اور خدا کا آئینہ حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، اے حر ذرا قدم بڑھا حسین تک تو آ تو جا، کہ جنتوں کا راستہ یہیں سے ملتا جائے گا، زمیں پہ ہے مگر جنتوں کا بادشاہ حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے۔ اور بڑا مشہور بند ہے، یہ قول انبیاء کا ہے، یہ قول انبیاء کا ہے، میرا یقین صدا کا ہے، ہمیشہ میرا یقین رہا ہے، یہ قول انبیاء کا ہے، میرا یقین صدا کا ہے، پیام مصطفیٰ کا ہے کہ رزق سب خدا کا ہے مگر خدا کا رزق سب کو بانٹتا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے۔ بھائی اس طرح دیواروں سے لگ کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک نعرہ نہ لگائیں، جب تک درود نہ پڑھیں، ایسے قصیدے پر یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں تو بھائی بر لبے سڑک
روڈ پر تعریف محمد والے محمد علیہ السلام کرنے والا ہوں، اور وہاں بھی 10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو ایسے نعرے تو وہ بھی لگا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر علی ہو رہا ہے، آپ بیدار ہو کر سنیں۔ نعرہ حیدری، ہاں، پیام مصطفیٰ کا ہے کہ رزق تو خدا کا ہے، مگر خدا کا رزق سب کو بانٹتا حسین ہے۔ اور جمال میں جلال میں، جمال میں جلال میں اور عرش لا زوال میں، جمال میں جلال میں اور عرش لا زوال میں، جنوب میں شمال میں، جنوب میں شمال میں، حسین ہر کمال میں، یہ ہر خود خدا میں بھی بسا ہوا حسین ہے، یہ ہر خود خدا میں بھی بسا ہوا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، ولی ہے یا رسول ہے، ولی ہے یا رسول ہے، چمن ہے یا کہ پھول ہے، ولی ہے یا رسول ہے، چمن ہے یا کہ پھول ہے، فرو ہے یا اصول ہے، فرو ہے یا اصول ہے، محیر العقول ہے، یعنی عقل جو ہے وہ حیرت سے چکر کھانے لگتی ہے۔ ہاں، محیر العقول اسے کہتے ہیں۔ ولی ہے یا رسول ہے، چمن ہے یا کہ پھول ہے، فرو ہے یا اصول ہے، محیر العقول ہے، سمجھ میں جو نہ آ سکے ایسا معجزہ حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے۔ اے فتویٰ ساز کم نظر، اے فتویٰ ساز کم نظر، حسین ہی کے نام پر تو کھا رہا ہے پیٹ بھر، نہ بچ سکے گا تیرا سر، کہ جو غیب میں ہے وہی تیغ کبریا حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے۔ اور اپنا پیشہ میں نے مقطع میں استعمال کیا ہے، پیشہ کے لحاظ سے میں دبیر ہوں، جو سینئر کلاسز کو پڑھاتے ہیں اسے دبیر کہتے ہیں۔ اور قصیدہ یہ دبیر کا، قصیدہ یہ دبیر کا جو پہنچے گا کربلا، قصیدہ یہ دبیر کا جو پہنچے گا یہ کربلا، میرا یقین ہے کہہ رہا کریں گے شہ بہت عطا، میرا یقین ہے کہہ رہا کریں گے شہ بہت عطا، کیونکہ جو بادشاہ بنا دے ایسا بادشاہ حسین ہے، جو بادشاہ بنا دے ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ عزاداران حسین ابن علی، یہ ایام عزا ہیں، اور ایام عزا پہلی محرم سے شروع ہوتے ہیں، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک میرے مولا حسین کا محرم تھا، اور 10 محرم عصر عاشور سے لے کر نہ جانے کب تک زینب و سجاد کا محرم رہتا ہے، نہ جانے کب تک یہ سادات پر سختیاں رہتی ہیں۔ اور یہ سفر کا مہینہ، پہلی سفر کو اہل بیت اطہار شام پہنچے، تیزی تیزی سے ہی قافلہ مولا حسین نے 44 خواتین اور 64 بچے 66 بچے چھوڑے تھے، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام گیا تو بے کجاوا اونٹوں پر بچے اور بیبیاں سوار تھی، اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار سے دوڑایا گیا، راستے میں جو بچے گر جاتے اس پر دوسرے آنے والے اونٹ کا قدم آتا اور وہ بچہ وہیں پر شہید ہو جاتا۔ لہٰذا جب آپ کوفے سے شام جائیں تو چھوٹی بڑی قبریں آئیں گی، اسی طرح سے یہ قافلہ جو اہل بیت کا کربلا سے کوفے، کوفے سے شام گیا، راستے میں یہ گرتے چلے گئے، اور جب شام پہنچتے ہیں تو یہ 12 اسیر رہ جاتے ہیں، گردنیں 12 اسیروں کی اور ایک رسن
گردنیں 12 اسیروں کی اور ایک رسن، جس طرح ایک گلدستے میں ہوں گلہائے چمن۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم شام پہنچے تو راستے میں ظالم تلواریں نیزے لیے کھڑے رہتے تھے، تلواریں لیے چاروں طرف ظلم کے بانی، تلواریں لیے چاروں طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، وہ تیغ، وہ پیاس، وہ علم، وہ شدت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ شام میں جب یہ قافلہ پہنچا، مجھے اس وقت بہت احساس ہوا، مجھے وہ وقت نہیں بھولے گا کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو کچھ بستیاں ایسی تھیں جہاں پر کچھ ایسے منافقین کی بستیاں تھیں جہاں پر اعلان کیا گیا کہ علی کی آل اولاد آ رہی ہے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی کے گھر کے افراد آ رہے ہیں، لہٰذا جس نے انتقام لینا ہے وہ انتقام لے لے۔ لہٰذا اکثر لوگ جو ہیں، اکثر عورتیں جو ہیں وہ پتھر لے کر چھتوں پر چڑھ گئیں اور انہوں نے پتھراؤ کیا۔ کربلا سے شام تک یہ بیبیاں روتی گئیں اور راستے میں پتھروں کی بارشیں ہوتی گئیں، زینب اسیر رنج و علم شام آ گئی، عابد کے رک رہے ہیں قدم شام آ گئی، عابد کے آنسوؤں میں شفق ڈوبنے لگی، اے کاروانے اسیر علم شام آ گئی۔ اور نام یزید سن کے جو بچے ٹہلتے تھے، سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ ملتے تھے۔ مولا حسین نے جب اپنی کمان دی ہے سید سجاد کے حوالے میں ہاتھ میں کہ بیٹا تم امام وقت ہو، تو امام سجاد فرماتے ہیں جب ایسی حالت میں پدر بزرگوار کو دیکھا، اینا ابو الفضل العباس، اے بابا جان چچا ابو الفضل العباس کہاں ہیں، بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ قتل ہو گئے ہیں۔ تو مولا حسین نے فرمایا کہ بیٹا کہاں تک پوچھو گے، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے، حتیٰ کہ اصغر بھی شہید ہو گیا۔ تو مولا سجاد فرماتے ہیں کہ بابا جان میں آپ کی مدد کروں؟ تو مولا سجاد کو فرمایا کہ بیٹا نہیں، تم امام وقت ہو اور تم جہاد اکبر کرو گے۔ تو مولا نے فرمایا کیس جہاد اکبر کیا؟ کہ بیٹا یہ قتل ہونا تو جہاد اصغر تھا، لیکن کربلا سے کوفے سے شام تک اہل حرم کو ساتھ لے کر چلنا یہ جہاد اکبر ہے۔ سجدوں سے جس نے دین کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ ایک بے نوا اسیر کا اعجاز دیکھیے، خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام۔ عزادارو، ابھی تو شام غریبہ کا منظر نہیں بھولا تھا سید سجاد کو کہ ملک شام میں جو مظالم ہوئے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولا 3 بار جب مولا سے کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مظالم کہاں ہوئے، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ اور یہ دن ہیں سید الشہداء کے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے۔ عزادارو، کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک اسیر توقع سلاسل میں اسیر ہو، یہ امام سجاد کے علاوہ کوئی نہیں آپ کو تاریخ میں ملے گا، اور جنازہ اٹھانے والا ایک ہو اور وہ چہیتی بہن کا جنازہ اٹھائے۔ عزادارو، کتنا مصیبت کا وقت تھا مولا سید سجاد پر کہ کبھی مدینہ کو یاد کیا ہوگا، اور مولا حسین کے بعد سید سجاد پر وہ مظالم آئے، وہ مظالم ڈھائے گئے،
کہ میرا یقین ہے اب تک وہ گریا کر رہے ہوں گے۔ اور سید سجاد کس طرح گریا کرتے تھے؟ خون کے آنسو گریا کرتے تھے، خون کے آنسو بہاتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ الہی یا سیدی یا مولائی، پروردگار محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اے پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے حضرات پڑھ چکے ہیں اور مجھ حقیر کا پڑھنا بھی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت میں فائز فرما۔ پروردگار عالم محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گھروں کو ہمیشہ شاد آباد رکھ، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، حوادثات زمانہ سے محفوظ فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہوں شہ مشکل کشا کے واسطے، ہوں بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قول و ایما کنی خاتمہ۔ الہی جو شہ کے عزادار ہوں، نہ بیمار ہوں نہ غمخوار ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے اس گھر کے جو مرحومین ہیں اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہی محمد علیہ، یا پروردگار وابستہ کر کے ہم کو محمد کی آل سے، وابستہ کر کے ہم کو محمد کی آل سے محفوظ رکھ جہان کے رنج و ملال سے۔ پروردگار گرداب فکر سے میری کشتی کو پار کر، شبیر کے غلاموں میں میرا شمار کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی